السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو پلے کریں گے جس میں ایک بہن سوال کرتی ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرے تو اسلام کرنے کے بعد وہ سنی ہوگا یا شیعہ ہوگا یا کوئی اور مذہب سے ہوگا، کون سے مذہب سے تعلق رکھے گا؟ تو اس کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے تیجشری، میں ریٹیل میں واکنگ کرتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نان کام سے اسلام قبول کرتا ہے تو ان کے لیے جو سنی ہے 24 ہے، یہ سب کیوں ہے؟ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ جو نان مسلم غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ سنی ہے، یہ 24 ہے، یہ کیوں ہیں؟ بہن قرآن مجید میں کہیں بھی سنی اور 24 نہیں لکھا ہے۔ 24 نمبر کا سورہ ہے لیکن قرآن مجید میں 24 نہیں لکھا ہے، نہ سنی لکھا ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد۔ تو کوئی بھی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے اسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہے صحیح حدیث میں، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ نہ ہی کوئی سنی، نہ ہی کوئی 24، نہ ہی کوئی 26۔ صحیح ہے مسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بات میں کہیں بھی 24 نمبر نہیں ہے، کہیں بھی سنی نہیں۔ لفظ مسلم، قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی؟ ہاں، سنی یا 24؟ دیٹس دا کنفیوز۔ جی کنفیوژ ہے نا، تو نہ سنی کو لو نہ 24 کو لو، صحیح اسلام کو لو، قرآن اور صحیح حدیث۔ آپ قرآن پڑھیے بہن، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اس میں جو احکامات لکھے، نہ ذاکر کی بات پہ جاؤ۔ اگر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی دائی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مطابق پیغام دیتا ہے آپ اس کو مانو۔ اگر ذاکر کی بات جو سنتے ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن مجید کا ریفرنس نمبر، حدیث چیک کرو، صحیح ہے تو ذاکر کی بات کو مانو، نہیں تو ذاکر کو بھی چھوڑ دو۔ آپ کو ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول، اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہتے۔ تو جب بھی کوئی کہے گا سنی، آپ بتائیں گے مجھے سنی کدھر لکھا ہے؟ قرآن مجید میں ملے گا ہی نہیں آپ کو۔ قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19۔ فالو کرو اسلام کو اور اپنے آپ کو بلاؤ مسلم۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر مت بھٹکو، قرآن کے اوپر عمل کرو، اس کا ترجمہ پڑھو اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کرو اللہ کے رسول کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خدا میں؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں۔ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کوئی بھی پریشر ڈال رہا ہے؟ نہیں کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں۔ آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں ہاں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ؟ ہاں۔ میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہے۔ اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے دعا کیجیے۔ اور یہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو سے میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ سب میرے لیے دعا کرے اور میرے فیملی کے بھی دعا کرے۔ انشاءاللہ یہاں لاکھوں لوگ موجود ہیں اور کروڑوں لوگ آپ کو پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بہن کے لیے دعا کرے کہ اس کی مشکلات حل ہو جائے، اور اس کی فیملی کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی فیملی کو ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی۔ سوال بہت عجیب ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے
تو مسلمان ہونے کے بعد وہ کون سے فرقے سے تعلق رکھے گا؟ اب چونکہ مسلمانوں میں بھی بہت فرقے بن گئے، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، اور اسی طرح کچھ عجیب سے نام دیے ہیں، شیعہ والے، شیعہ لوگ ہو گئے، اسی طرح فریق ضالہ بھی بہت سارے ہیں، جس طرح جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ والے لوگ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، مرجئہ جس کو بولتے ہیں، اسی طرح معتدہ، بہت سارے فرقے بن گئے ہیں۔ تو ان میں سے کون سا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا یہ جواب دیا کہ آپ اگر قرآن دیکھ لیں تو قرآن میں کسی بھی فرقے کا ذکر نہیں، نہ ہی قرآن میں یہ ہے کہ سنی، شیعہ یا جو بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ میری امت میں آخر وقت میں 73 فرقے بن جائیں گے، 73 میں امت بڑھ جائے گی، اور ان میں سے صرف ایک حق پر ہوگا اور دوسرے سب جو ہے نا وہ نہ حق پر ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ ہوگا جو ان باقیوں کی فکر کرے گی اور ان کو صحیح راستہ دکھائے گی۔ اور بالکل ہماری امت کی خاصیت بھی یہی ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قرار دیا اس وجہ سے کہ یہ جو ہے نا امر بالمعروف کرے گی اور نہی عن المنکر کرے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، جو بھی فرقہ آپ کو نظر آئے، چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جو کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو، جس کا نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہو، نہ کبھی ان سے تذکرہ سنا ہو، اور نہ ہی کبھی حدیث سے ثابت ہو، تو ایسے کام کو، ایسے فرقوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسی چیز کو جو ہے نا وہ بذات خود ایسی چیز کو جو کہ اسلام میں نہ ہو اور آپ اس کے ایجاد کرو، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت ہمیشہ حرام ہے۔ اور بدعت کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک بدعت جو ہے نا وہ بالکل حرام ہے، اور دوسرے بدعت جو کہ اسلام کو رائج کرنے کے لیے، اسلام میں شروع کرنے کے لیے کی گئی ہو تو وہ پھر مشروع ہے۔ اب اگر آپ فریق باطلہ کی بات کریں تو فرقے بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ شیعوں کی بات کریں، اہل شیعہ، تو اس میں بھی بعض فریقے اس طرح ہے جو کہ بالکل حق سے غائب ہو جاتی ہے، ان کو مسلمان کہنا بھی ٹھیک نہیں۔ اسی طرح اگر آپ اہل سنت والجماعت کی بات کریں تو ان میں سے بھی بہت سے فرقے بن گئے، اہل حدیث والے ہو گئے، اور اسی طرح بریلوی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ہی بات فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقو، مختلف نہ ہو، یعنی اتفاق رکھو۔ جبکہ یہ فریقے جو بن گئے اپنے آپ کو یہ کہنا وہ کہنا، تو اس سے ہم مسلمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ ایسے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہم سب مسلمانوں کو متحد، ایک مٹھی اور ایک نظریے کی مانند ہونی چاہیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔